امریکہ کے اثر کے اندر جو ممالک ہیں انہوں نے $2 ملین کا پہاڑا پڑ لیا ہوا ہے. کل خبر دیکھی کہ جاپان نے بھی پاکستان کو $2 ملین جو ہے وہ امداد دینے کا اعلان کیا ہے. چونکہ ایران بھائی جو ہیں وہ امریکہ کے زیر اثر ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے ہیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے نام پہ ہم پوری دنیا سے مانگ کے کھاتے تھے, یعنی کہ افغان مہاجرین, ہمیں افغانستان نے بھی $2 ملین دیا. اور اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید امریکہ بہادر نے بذات خود $1 ملین یا $2 ملین کا اعلان کیا. اس لیے نیٹ کیش کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ $1 ملین کو یا $2 ملین کو 33 کروڑ 330 ملین روپے کر کے نا, بڑی رقم ذرا لگتی ہے, وہ بتایا جائے. ٹھیک ہے, ہم نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو کیا پتا کہ ملین اور بلین کا فرق کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چائنا سے جو بھی ہمیں آیا ہے وہ ان ٹرم آف گڈز آیا ہے, چیزوں کی شکل میں آیا ہے. اور وہ ہم نے چیزیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ یہ ریجیکٹڈ ہے, یہ لو کوالٹی ہے, یہ سب سٹینڈرڈ ہے. مطلب کیش لاؤ جی سانو, ٹھیک ہے, کیش نہیں کہیں سے مل رہا, سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ہمارے جو دوست جن کے لیے ہم نے سعودی عرب کو ناراض کیا, اور ہمارے وہ دوست سعودیہ, وہ سب جناب سب نے کہا جی ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے, ہاں خلاص. تو ہم جناب چوک چ بیٹھے ہوئے سوچ رہے کہ اسی سوچی پیا ہوں کی کریے. سب اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے, دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کیش کیوں نہیں لوگ دیتے. وہ اس لیے کہ کبھی بھی دنیا میں آپ اگر آپ تو خود اکانومی پہ ماشاءاللہ ہمارے معاشیات ہیں, آپ چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, لوگ لیکچروں پہ نہیں دیتے, لوگ دیتے ہیں آپ کی پالیسیز کو دیکھ کے کہ آپ کس مقصد کے لیے ہم سے کیا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایک پلان کیا ہے. تو ہمارے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ جی آپ ہمیں دے دیں, ہم پھر بعد میں دیکھیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے بعد میں نے نہیں پتا کی ہونا کیا ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابھی تک آپ کی جو آپ کی لائن آف ایکشن کلیئر نہیں. آپ کا یہ جتنی بھی سامان آیا نا, طبی آلات, یہ ماسک وغیرہ, وہ مجھے تو ابھی تک ڈاؤن دا ڈرین نظر نہیں آئے. وہ پتہ نہیں اوپر ہیں نیچے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ملے تو صحیح نا, مل تو جائے نا جی, ملے تو صحیح نا جی. وہ کدھر گئے وینٹیلیٹرز؟ اگر کوئی چائنا نے 5-7 بھی دیے تو نصب کرائے ہیں تو بتا دینا جی کہ ادھر نصب مل نہیں رہے. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, ہمیں یہ کسی کی ہم نیت پہ واقعی شک نہیں کرتے, لیکن یہ کہ جو ترجیحات ہوتی ہیں, جو ایکشن ہوتا ہے, اس پہ ہمیں ضرور جو نظر آتا ہے اس پہ ہم ضرور ڈاؤٹ کرتے ہیں. مثلا دیکھیے ہم نے ہمارے یہاں اللہ نہ کرے, اور ابھی بھی چونکہ ہم پھرتے ہیں چیزوں کو اپنی تحفظ کر کے, جو حکومت کی پالیسیوں کو بھی فالو کرتے ہیں, اپنی زندگی اور دوسروں کی محفوظ کرتے ہیں, کہ وہ اقدامات جو بیفور ڈے ہونے چاہیے تھے وہ اینڈ پہ ہونے جا رہے ہیں. ایک نمبر 2 کہ ہم نے لوگوں میں فیئر زیادہ پیدا کر دیا ہے اور لوگوں کی ایجوکیشن کم کی ہے. ہم ایجوکیشن زیادہ کرتے, فیئر کو کم کرتے, ہم کہتے ہیں کہ جی مر رہے ہیں, ہم بچانے والے کی طرف نہیں جاتے کہ جی نہیں جی اتنا نہیں ہوتا, آپ یہ کریں. تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہر کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا کہ کون سے سلمپ ایریاز ہیں کہاں پہ. اب میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, مال روڈ, مین بولیوارڈ, ان ایریا کو آپ اگر کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ٹریفک نظر نہ جائے, لاک ڈاؤن نہیں ہے. ہم نے جہاں وزٹ کیا ہے جو تھک پاپولیشن والے ایریا ہیں, رضی صاحب, بھٹی صاحب, آج بھی وہاں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, خود دیکھے ہیں, ہم گئے ہیں, ہم دیکھا یار. تو یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آپ نے اگر آپ قید کرنا چاہیں گے تو لوگ قید نہیں ہوں گے, اس سے زیادہ چیزیں پھر ہاں آپ ایجوکیٹ کرتے. اور پھر جو آپ نے بالکل ہی دکانیں بند کر دی, جب کھلتی ہیں تو درجن کے درجن اندر جاتے ہیں, تو کیا یہ چیز خطرناک نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوچ سمجھ کے چیزیں کرتے, دیکھیے میرے آپ کو کرپشن سے یا کوئی یا اپنی شکل سے ہوگا, لیکن یہ کہ میں نے اگر 10 سال حکومت کی ہے تو میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے, میرے پاس جو لوگ ہیں, جو ٹیم ہے, آپ کو میرے ایکسپیرینس سے نہیں ہونا چاہیے, میرے ایکٹ پہ شاید ہوگا آپ کو, لیکن یہ کہ میرے پاس ایک تجربہ ہے, آپ میرے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں, تاکہ کرائسس سے نکالیں. اپنی کیپیسٹی ہے تو وہ کیوں اپنی کیپیسٹی کو وہ نظر نہیں آ رہی نا. وہ دیکھیں ایک ڈرائنگ روم میں سب بہت اچھا لگتا ہے, جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو یس یس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے سامنے کوئی چیز کا پرائم منسٹر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملک صاحب دیکھیں اس میں تھوڑی سی گریس مارکس دے دیں. جی ٹھیک ہو گیا. اور ابھی تک کوئی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا آئسولیشن سینٹر ہاسپٹل
ہم اسٹیبلش نہیں کر سکے. ایکسپو لاہور کے اندر بھی ہم نے بیسیکلی انکوبیشن سینٹر بنایا کورونا کا. دیٹ از ناٹ آئسولیشن سینٹر. ہم نے انکوبیشن کے لیے کہ جنہوں نہیں گا نا انہوں ایتھے لے آگے بات تاڑو تاکہ انہوں ہو جائے. تو اب اس صورت کے اندر ایک تو پرائم منسٹر نے سٹیمولس دے دیا, بہت اچھی بات ہے, اس کی ڈیٹیل آئیں گی, ہم اس کی مزید اپریشیٹ کریں گے. لیکن جو کرونا جو ہے وہ کی کریے بھائی صاحب, آپ گھما پھرا کے حکومت کے خلاف بات لے جاتے ہیں. میں نہیں لے جا رہا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس کا خوف ہم نے بہت زیادہ محسوس کر لیا ہے. اس میں قصوروار تھوڑی حکومت بھی ہے, یہ نہیں کہ سارا ہمارا ہے. ہم بھی بے خوف سی قوم ہے, کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب بات یہ ہے کہ چلیں جتنی ان کی کیپیسٹی, جتنی کیپیبلٹی ان کی ہے, یا جتنی اصل المیہ کی بات میں کر رہا تھا, المیہ یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ حکومت میں ہیں اس وقت, ٹوٹل ہر ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور وہ کرونا اسپیشلسٹ ہے سارا. اچھا, وہ کہتا ہے جی کہ جو اب آپ دیکھ لیں کہ جو وائٹ سا لباس آپ نے دیکھا ہوگا جو باہر چائنا میں وہ جو ماہرین ہیں, طبی ماہرین, ڈاکٹرز وغیرہ, پیرامیڈکس, انہوں نے پہنا ہوا ہے. ہمارے ملک میں وہ 200 روپے کا بھی مل رہا ہے, ہمارے ملک میں وہ 700 روپے کا بھی مل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, 1000 روپے کا بھی مل رہا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہی جی, وہی بالکل وہی. چونکہ وہ بنتا ہے جو گاڑیوں کا فلٹر ہوتا ہے جی, ایک اس میں پولی پروپلین جس کو آپ پی پی کہتے ہیں عام زبان میں, وہ اس سے لباس بنتا ہے. چونکہ وہ اینٹی بیکٹیریل چیزیں یوز ہوتی ہیں. گاڑی کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے, گاڑی بھی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے نا, انسان اس میں بھی اپنا بیکٹیریا چھوڑ دیتا ہے. گاڑی سانس لیتی ہے جی. تو سانس لینے کے لیے اس کو وہ کچھ چاہیے, کوئی جھلی چاہیے. وہ جو پولی پروپلین جو پلاسٹک وہ بنا ہوا ہے وہ نان ووون ہوتا ہے, وہ ووون نہیں ہوتا, وہ مشین ہی اس کو بنا کے تو دے دیتی ہے. وہ ایک قسم کا کاغذ ہے, اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. اب سارے ڈاکٹرز جو ہیں ماہرین ہمارے وہ بن گئے ہیں. آپ نے بات کی ہے جو ایکسپو سینٹر والی, دیکھیں وہ غلط ہے, وہ مانتے ہیں. کچھ حکومت ادارے جو ہیں, حکومتی ادارے, ان کو نہیں ایکسپیرینس ہے. چونکہ یہ پوری دنیا, چائنا میں تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی انہوں نے علاج جو ہے وہ دریافت بھی کر لیں کچھ دن کے بعد. ہمارے پاس ہر چیز 5-7 سال بعد آتی ہے. اور ہمارا دوسرا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 2 ہی اچھے شوق ہیں. ہم بیری پہ چڑھے ہوئے ہیں, ہم نے صرف نکر پہنی ہوئی ہے, وہ بھی پھٹی ہوئی ہے, لنگوٹی باندھی ہوئی ہے, اور ہم بیر کھا رہے ہیں, اور ہمارے 2 شوق ہیں, ایک اچھا لباس اور ایک اچھا کھانا. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب ہم اس کے نیچے درخت سے اتریں تو ہم کچھ اور کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے یہاں پہ خوف کے مارے کچھ لوگ بند ہو گئے, کچھ لوگوں نے ویسے ہی بند کر دیا, کچھ لوگ جو ہیں ابھی حکومت جو ہے وہ کوشش, ایک پرائیویٹ ترجیحات کا پرابلم آ رہا ہے انہیں کہ ہم کس سیکٹر کو پہلے ٹھیک کر لیں. صحت کو کر لیں تو تعلیم پیچھے گر جاتی ہے, تعلیم کو ذرا سا اس کے بیلنس لانے کی کوشش کرتے ہیں تو صحت نیچے گر جاتی ہے. اب پرابلم صرف ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ہائبرنیشن, جو میں نے گزشتہ روز بھی آپ سے بات کی تھی, ہائبرنیشن میں اور آئسولیشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہی فرق ہے جو آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے لاک ڈاؤن میں اور کرفیو میں بتا رہے ہیں. میں اس میں یہ تھوڑی سی احتیاط, محتاط, آج بھی انہوں نے ویسے بڑا ڈیٹیل سے آپ کو لاک ڈاؤن کے اوپر پوری قوم کو لیکچر دیا ہے. ویسے جی بالکل ٹھیک ہے, وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب جو ترجیحات, جو پلاسٹک کی گلیل بناؤں گا اور دروازے توڑوں, اس میں یہ جی کہ ترجیحات کی بات آپ نے کی ہے, عبداللہ ملک صاحب نے بھی کی کہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. دیکھیں جو لوگ لاتے ہیں نا حکومت کو, جو لوگ ان کو لاتے ہیں, ان کی ترجیحات اپنی ہوتی ہیں. وہ ووٹر ہیں, میرا اور کوئی مثال غلط مت دیجیے گا, وہ ووٹر ہیں. اب ووٹروں کا یہ ہے جی کہ اس وقت ہمیں ضرورت کیا ہے جی کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے, ہم اس بیماری سے لڑ رہے ہیں. اس میں جو کوئی ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہے, چونکہ سارے ڈاکٹر ہیں نا, سارے ڈاکٹر تو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی چائنا نے اگر 2 ماہ کا لاک ڈاؤن کیا, انہوں نے کیوں کیا, کیسے کیا, اچھا چلیں اس میں کوئی انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا نا, کوئی دوائی, کوئی چیز اثر انداز کی ہوگی, کوئی دوائی دی ہوگی کسی کو. ابھی سروسز اسپتال سے کچھ دیر پہلے ایک عجیب سی سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی تھی. عموماً 90% خبریں غلط ہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, کہ جی کلورین انہوں نے ایز اے ٹیسٹ کیس آزمائی ہے, اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے. پروفیسر صاحب جو ہیں, وہ جو بھی ہیں بیسیکلی پھیپھڑے کی جو دوائیاں ہیں, اس میں وہ کر رہے ہیں, ٹی بی کے اندر جو کارگر ہوتی ہیں. اس کے 3 سمٹم ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ یہ سانس کے اندر مشکلات پیدا کرتا ہے, رائٹ, لیکن اس سے پہلے جو یہ آپ کے نوزل کو بلاک کرتا ہے, نیزل کو, یہ سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے, وہ تو نزلے اور زکام کی کیٹیگری کے اندر چلا گیا نا. آپ اس کے 3 میں سے ایک سمٹم کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس دوائی سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسا میں نے آپ کو عرض کیا شروع میں کہ جی سارے ڈاکٹر, بس مسئلہ یہ ہے نا یہاں پہ, ہم جو دیکھیں ایک بیماری آ گئی ہے, وہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نبٹنے کے لیے ہم ذرا سا اس کی احتیاط, محتاط ہو جائیں.
ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور حکومت ہی دیکھیں, حکومت جتنی جوگی اس کو پنجابی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنا وہ کام کر رہی ہے. اب وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں یہ لوگ کیا بتاتے ہیں, وہ آ کے بیچارے سیدھا ہی بول دیتے ہیں آگے سے, وہ اس کو شاید ری چیک نہیں کرتے. دیکھیں جس طرح امریکہ کو پاکستان کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا نا, عمران خان کو شہباز شریف کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کریں. شہباز شریف 6 جگہوں سے چیک کر کے 7ویں بندے کو پکڑ کے کہتا تھا کہ یہ بتاؤ مجھے کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب اپنے مجبور ہیں کہ وہ 29 جو لوگ ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں وہ ان کی بات زیادہ سنتے ہیں, الیکٹڈ لوگوں کی نہیں سنتے ہیں. یہ تھوڑی سی حکومت کی ڈرا بیکس ہیں, ہمیں تھوڑا سا ان کو گریس مارکس یا مارجن دینے میں کوئی حرج نہیں. بڑا گریس مارکس دیے ہیں جی, بڑے مارجن دیے ہیں, آپ بے فکر ہو جائیں.